مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے. رحمت کاملہ اور سلامتی ہو اس کی بہترین مخلوق میں سے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور تمام پر. حاضرین گرامی، وہ رحمتوں بڑا مہینہ، برکتوں بڑا مہینہ، بخشش اور مغفرت کی بارش برسانے والا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب قدوس ہم سب کی ماہ رمضان المبارک کی جو عبادات تھیں، جو معمولات تھے، روزے تھے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور آئندہ زندگی کے لیے ہم سب کو اپنی بندگی عطا فرمائے. ماہ شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، مخلوقات بنائی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، ساری مخلوق خود تیار کی ہے، بنائی ہے. وہ ایک ذات کے لیے ہے اور وہ ذات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ عطا کیا گیا تھا، جس میں بخشش ہی بخشش تھی، جس میں مغفرت ہی مغفرت تھی، جس میں رحمتیں ہی رحمتیں تھیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ صدقہ تھا. اور شوال کا یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ عطا کیا ہے. آج کی اس گفتگو میں شان رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی اور اس پریشانی کو خدا دور فرمائے. مطلب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب پریشان ہوں اور اللہ سے پریشانی دیکھی نہ جائے. اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سپارہ نمبر 3 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اب اس میں اللہ رب العزت ایک محبت کا فلسفہ سمجھا رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں اصول بتا رہا ہے کہ محبت کیا ہے، اور ایک اللہ رب العزت شرط لگا رہا ہے کہ بندے میری محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے تجھے کس کی محبت میں گرفتار ہونا ہے. ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں کو فرمائیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، صرف اللہ اللہ چاہتے ہو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں چاہتے، اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، فرمایا تو ان لوگوں کو کہیے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، پیروی کرو. اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اگر تو نے میرے محبوب کی اتباع کی، پیروی کی، میرے محبوب سے محبت کی، تو پھر اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، تم سے پیار کرے گا،
فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، بس اتنا ہی نہیں بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ صرف اور صرف صلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا۔ اب عالم تصورات میں اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ مولا تو نے اپنی محبت کے لیے شرط مصطفیٰ کی اتباع کیوں کی ہے؟ تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ میری محبت بھی کرو، مجھ سے پیار بھی کرو، میری چاہت بھی کرو اور میرے محبوب کی اتباع بھی کرو۔ یہ کیوں کہا کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، پیار بھی کرو، پھر تمہیں دعویٰ بھی نہیں کرنا پڑے گا بلکہ میں خود کہوں گا یحببکم اللہ، کہ جس بندے نے میرے محبوب کی اتباع کی ہے پھر اللہ اسے محبت رکھتا ہے، اللہ اسے پیار کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے جب اس نے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، اب میں آپ کو ایک لفظ کا ترجمہ سمجھا دوں۔ عربی لغت میں اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے، پیروی اور چیز ہے۔ معنی ایک ہے، اتباع کا مطلب بھی اطاعت کرنا ہوتا ہے، اطاعت کا مطلب بھی پیروی کرنا ہوتا ہے، پر ان دونوں لفظوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اتباع تبعن سے ہے، جس کا مطلب ہے تبعن عربی گرامر میں اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اتباع اسے کہتے ہیں۔ یعنی جو حرکت، جو کام وہ اونٹنی کرے گی، وہی حرکت، وہی کام، وہی فعل اس اونٹنی کا بچہ بھی کرے گا۔ اور اطاعت میں یہ ہے کہ صرف پیروی کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس جیسا عمل کرنا ہے بلکہ اس کے برعکس بھی عمل ہو جائے۔ اب اتباع کا لفظ یوز ہوا ہے فاتبعونی، فرمایا بندے جب میرے بندے نے میرے محبوب کی اتباع کر لی، میرے محبوب کا ہر وہ عمل جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، ہر عمل میرے محبوب کا مجھے پیارا لگتا ہے، مجھے محبوب کا عمل ہر عمل محبوب لگتا ہے، جب بندے نے میرے محبوب جیسا عمل کیا، جب بندے نے میرے محبوب جیسا فعل کیا، ہر ادا سنت مصطفیٰ جیسے ہو گئی، تو فرمایا اس کی عمل کے بدولت، اس کی عمل کے صدقے پھر میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، اس سے پیار بھی کرتا ہوں۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پھر اس کے لیے میں اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہوں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ فلسفہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کیوں کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بندہ محبوب کی اتباع میں رہتا ہے، جیسا محبوب کا عمل ہے ویسا اس بندے کا عمل ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے عمل کی بدولت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے پھر اس بندے سے محبت کی ہے۔ دوستان محترم، اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس میں بھی بڑا عجیب فلسفہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرتا، اپنے محبوب سے جتنی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت شان بڑھانا چاہتا تھا محبوب کی، زیادہ کرنا چاہتا تھا، یوں بھی کہہ دیتا آسان سے لفظوں سے کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، تو سمجھ آ جانی تھی، پتہ چل جانا تھا کہ محبوب کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اب یہ جو لاکا کا لفظ لگایا کہ آپ کی خاطر، محبوب آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی خاطر ہی کیا ہے، اب یہ عجیب مفہوم ہے، سمجھنے والے اس مفہوم کو بھی سمجھ چکے ہیں، اور میں بھی تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
اب اللہ رب العزت سے عالم تصورات میں ہم اگر سوال کریں کہ باری تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک، جو یہ لکا کا لفظ ایڈ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے میں نے ورفعنا ذکرک کے درمیان جو لکا کا لفظ تیری خاطر ایڈ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اگر میں آسمان بنانا چاہتا ہوں، اگر میں عرش بنانا چاہتا ہوں تو وہ کس کی خاطر چاہتا ہوں؟ محبوب کی خاطر۔ اگر میں زمین بنانا چاہتا ہوں تو محبوب کی خاطر چاہتا ہوں۔ اگر میں فرش بنانا چاہتا ہوں، دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، مخلوق بنانا چاہتا ہوں تو محبوب کی خاطر چاہتا ہوں۔ جو میرے محبوب سے محبت رکھیں گے، جو میرے محبوب سے مودت کریں گے، جو میرے محبوب سے پیار کریں گے، جو میرے محبوب سے عشق کریں گے، محبت و مودت کریں گے، میرے محبوب کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے، میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ وہ جنت بھی بناتا ہوں تو محبوب کی خاطر ہی بناتا ہوں۔ اور جو میرے محبوب سے بغض رکھیں گے، عداوت کریں گے، جو میرے محبوب سے نفرت کرنے کی حد قائم کر دیں گے، میں ان کے لیے دوزخ بناتا ہوں۔ تو وہ دوزخ بھی تیار کی ہے تو کس کے لیے کی ہے؟ محبوب کی خاطر ہی تو کی ہے نا۔ حتیٰ کہ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، کہ میں نے اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر کیا ہے تو محبوب کی خاطر ظاہر کیا ہے۔ اس لیے ورفعنا لک ذکرک، اگر میں نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے تو محبوب کی خاطر ہی بلند کیا ہے۔ تو دوستان محترم، اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت جو عمل کرتا ہے وہ محبوب کی خاطر عمل کرتا ہے۔ اب روایات میں موجود ہے، تفسیر مظہری میں موجود ہے، حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ اب اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی کتب میں سابقہ انبیاء کرام پر جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، کنایتاً بھی موجود تھا، صراحتاً بھی موجود تھا۔ اب وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، نفرت رکھی، عداوت رکھی۔ اب اسے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود نظر آیا، کتاب میں ذکر موجود تھا، نظر آیا۔ اب اس نے بغض کی وجہ سے وہ ذکر ہی مٹا دیا۔ یوں کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، اب اس نے بغض کی وجہ سے وہ نام مٹا دیا۔ اب جب اس نے مٹایا اپنی کتاب سے، ہماری کتاب سے نہیں، اپنی کتاب سے بند کر کے سو گیا، اگلے دن جب اس نے پھر کتاب کھولی تو اسے اسی جگہ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود نظر آیا۔ اب اس نے غصے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ جو 2 مرتبہ ذکر تھا وہ پھر مٹا دیا۔ اب وہ بند کر کے سو گیا، اگلے دن جب اس نے کتاب کھولی تو اسی جگہ اسے 4 مرتبہ نظر آیا۔ اب مٹانے لگا تو پھر غیب سے آواز آئی، کہا ندان تو کیا کرتا ہے؟ تو میرے محبوب کا ذکر کتنی بار مٹائے گا؟ تجھے نہیں پتا ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کر دیا ہے کہ تو جتنا مٹاتا چلا جائے گا ہم اتنا ہی بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اب میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کتنی کرتا ہے، اور پھر محبوب نے اپنی امتی سے محبت کتنی کی ہے۔ اب اس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آئیے، میں نے خطبہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 آیت نمبر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا۔ اب دیکھیں، کفار نے اور یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ طرح طرح کی اذیتیں انہوں نے دیں، اپنے مولا نے برداشت بھی نہ کیا، محبوب کو پریشان کیا۔ اب محبوب ایک جگہ موجود ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے، یہود نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت تو بشر کو نبی بنا ہی سکتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت بشر پر تو کوئی کتاب نازل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت بشر کو اپنا محبوب کیسے بنائے گا، پیغمبر کیسے بنائے گا؟ اگر اس نے نبی بنانا ہے تو فرشتوں کو بنائے، انسان کو کیوں بنائے؟ محبوب پریشان ہو گئے، انکار جو کر دیا تھا نا، محبوب پریشان ہو گئے، تو پھر اس محب سے، اللہ سے پریشانی نہیں دیکھی گئی۔ قرآن میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، محبوب انہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ کی قدر نہیں کی، انکار محبوب کا ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب انہوں نے میری قدر نہ کی۔ باری تعالیٰ کیسی قدر؟ فرمایا جیسی قدر کرنے کا حق تھا ایسی قدر نہ کی۔ باری تعالیٰ کیسی قدر کرنے کا حق تھا؟ فرمایا ان کا حق تھا، یہود اور کفار کا حق تھا کہ وہ میرے محبوب کو تسلیم کرتے، میرے محبوب پر کتاب جو نازل میں نے کی ہے اس کو تسلیم کرتے اور میرے محبوب کو خوش کرتے۔ انہوں نے میرے محبوب کو ناراض کیا، گویا کہ میری قدر نہ کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا تب انہوں نے میری قدر نہ کی۔ کب نہ کی؟ جب انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کر سکتا۔ محبوب پریشان نہ ہوں، ان کو کہیے کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ محبوب ان یہود کو کہیے جو اپنے نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کو کہیے کہ وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے موسیٰ پر نازل کی تھی، وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ بھی تو اللہ نے نازل کی تھی نا۔ اب موسیٰ فرشتہ نہیں تھا بلکہ انسان تھے، بشر تھے، اب اس نے نازل کی۔ محبوب پریشان نہ ہوں، بس خوش ہو جائیے کہ آپ کا دفاع اللہ کر رہا ہے۔ اب حاضرین گرامی، اس سے یہ پریشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی، اللہ رب العزت نے فوراً آیت مبارکہ نازل کر کے محبوب کی پریشانی دور کر دی۔ اسی طرح اب دوسرے مفہوم پر آئے، پوائنٹ پر آئے کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اعلان کیا لوگوں نے مانا، حضرت آدم علیہ السلام کا ہو گیا انتقال، مثال فرما گئے، تو لوگ توحید سے ہٹ گئے، لوگوں نے باطل کی پوجا شروع کر دی۔ اب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے تبلیغ کی 950 سال تبلیغ کی، کئیوں نے مانا، جنہوں نے مان لیا 100 مان لیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا، طوفان نازل کر دیا، سیلاب نازل کر دیا، ان کو غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بتا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بتا رہے ہیں، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام انہوں نے بھی اعلان نبوت کیا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کو بھی مانا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی مانا۔ جنہوں نے مان لیا 100 مان لیا، اور جنہوں نے نہ مانا اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام انہوں نے بھی اعلان نبوت کیا، جنہوں نے مانا 100 مانا، جنہوں نے نہ مانا اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب نازل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام نے، الغرض کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے اعلان نبوت کیا۔ جنہوں نے مانا اللہ رب العزت نے ان پر انعامات نازل کیے، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ کر لیا۔ جنہوں نے نہ مانا اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ محبوب پریشان ہو گئے، اپنی امت کا غم آ گیا، اپنی امت کا غم آ گیا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ مجھے مانتے ہیں، کچھ لوگ، اور کچھ نہیں مانتے، اور کچھ لوگوں نے مان کر میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جانا ہے۔
پھر اللہ کہیں میری امت پر تو عذاب نازل نہیں کر دے گا؟ ظاہری سی بات ہے میری امت پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کے لیے خوشخبری لے جاؤ، فرماؤ جا کر میرے محبوب سے عرض کرنا کہ اللہ سلام عرض کر رہا ہے، اللہ سلام پیش کر رہا ہے، محبوب پریشان نہ ہوں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جنہوں نے اعلان نبوت کیا، جنہوں نے مانا سو مان لیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ اعلان نبوت کرتے چلے جائیں، توحید کا اعلان کرتے چلے جائیں، اور آپ کو کچھ لوگ مانیں گے، جو مانیں گے وہ تو 100 مانیں گے، ان کو اصحاب کا درجہ مل جائے گا، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ مومن ہو جائیں گے۔ محبوب پریشان نہ ہوں، آپ کی امت اگرچہ گناہوں کی طرف مائل بھی ہو گئی، اگرچہ برائیوں کی طرف مائل ہو گئی، آپ کی امت گناہوں میں لت پت ہو گئی، تو محبوب میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ جبریل آیت لے جاؤ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں قیامت تک تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کا صدقہ ہے میں ان پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو لوگوں تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیں محبوب کی پریشانی اللہ رب العزت نے گوارا، تاریخ گواہ ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، جب بھی غمگین ہوئے ہیں تو اپنی امت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات نازل کی، محبوب پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا، نیکوکاروں کو جنت عطا ہوگی، گناہ گاروں کو دوزخ عطا ہوگی۔ محبوب پریشان ہو گئے، محبوب پریشان ہو گئے، غار میں چلے گئے، کئی دنوں تک قیام کیا، صرف ایک دعا کرتے رہے، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ محبوب نے اللہ رب العزت سے دعا کی، مولا میں تیرا محبوب نبی ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اسی طرح جب معراج کی شب تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے، ایک قدم براق پر ہے، دوسرا قدم زمین پر ہے، وہ اٹھ نہیں رہا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جبریل میرے محبوب سے معاملہ پوچھیں، وجہ پوچھیں، کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ تو محبوب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، میری امت بڑی گناہ گار ہے، قیامت تک آئے گی، بڑی گناہ گار ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا محبوب پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ دوستان محترم، اس پر میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان مبارک میں ہم نے بڑی عبادت کی ہے، تو کیوں کی؟ اس لیے کی نا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ عابد عبادت کرتا ہے، زاہد عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ولی کی ولایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فقیہ کی فقاہت کا بھی تقاضا یہ ہے، جو فقیہ محنت کرتا ہے، فقہائے کرام نے جو محنت کی اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ غوث کی غوثیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ ولی بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ 1,24,000 کو مبیش جو انبیاء کرام آئے ہیں، نبیوں کی نبوت نے بھی یہی چاہا اللہ راضی ہو جائے، رسولوں کی رسالت نے بھی یہی چاہا اللہ راضی ہو جائے، شہیدوں کی شہادت نے بھی یہی چاہا اللہ راضی ہو جائے، فقیہ کی فقاہت نے، غوث کی غوثیت نے، صدیقوں کی صداقت نے، صالح کی صالحیت نے یہی چاہا
اللہ راضی ہو جائے، مگر اللہ رب العزت کی 18,000 مخلوقات میں سے صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب یہ ساری مخلوق چاہتی ہے، میری ساری پیدا کردہ مخلوق چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، مگر محبوب یہ خدا چاہتا ہے کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تو محبوب کی خاطر کیا، اب محبوب کو راضی کیا، اپنی امت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشنا چاہا تو محبوب کی خاطر چاہا۔ حاضرین گرامی قدر، اب جو میں لمحہ فکریہ کی طرف آ رہا ہوں اور گفتگو کا آخری حصہ صرف 5 منٹ میں مکمل کروں گا۔ یہ جو امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا پیارا محبوب ہمیشہ پریشان رہا، ہمیشہ۔ اب اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اس امت کی پریشانی کسی نے کی ہے تو وہ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے، صحیح غالباً صحیح بخاری میں موجود ہے یا صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دعوت پر تشریف لے گئے۔ اب عثمان غنی نے ایک عمل کیا، وہ عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گنے، کہ جتنے حضرت عثمان غنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان جتنے بھی آپ نے قدم چلے تھے وہ قدم گنے۔ حضور نے پوچھا عثمان کیوں گنے؟ فرمایا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں، جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، عثمان یہ چاہتا ہے کہ اتنے غلام آزاد کر دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر ترین تھے، بڑے امیر ترین تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے۔ جب اسلام کو مشکل کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے اس دعوت میں، گھر آ کر عرض کی یا سیدہ آج عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب اور غریب دعوت کی ہے، علی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی دعوت کروں پر حالات اجازت نہیں دیتے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، اے مولا علی پاک، آپ بھی میرے بابا جان کی دعوت کر لیں، جیسے آپ چاہیں گے ویسی دعوت ہوگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی المرتضیٰ کو تو سیدہ پاک کی شان کے بارے کوئی شک نہیں تھا، وہ جانتے تھے جو سیدہ نے کہہ دیا وہ کر دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کرام کے ساتھ مولا علی پاک کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان لگ گیا ہے۔ ادھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے گھر میں مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا کہ مولا تیرا پیارا محبوب آج اس گھر میں آیا ہے، دعوت ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج تیری بندی کی عزت کا سوال ہے، کچھ عطا فرما۔ تو کھانا جنت سے آ گیا، بڑا مختصر سا بیان کر رہا ہوں، کھانا جنت سے آ گیا، دسترخوان لگ گیا ہے، برتن میں کھانا آ گیا، صحابہ کرام کے سامنے آ گیا، مصطفیٰ کھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ قربان جائیں صحابہ کرام کے جواب پر، فرمایا حضور آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا اللہ بہتر جانتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے، میری بیٹی فاطمہ نے یہ جنت سے منگوایا ہے۔ اب یہ تو پوری ہوگی دعوت، ایک عمل رہ گیا تھا جو عثمان غنی نے کیا تھا، وہ غلام آزاد کیے تھے، وہ غلام آزاد کیے تھے۔ حضور کھانا فرما رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کھانا کھا رہے ہیں، ادھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پھر سجدے میں گر گئیں، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا کہ یا اللہ تیرا پیارا محبوب عثمان غنی کے گھر گئے تھے تو جتنے قدم چل کر گئے تھے انہوں نے اتنے غلام آزاد کر دیے ہیں، اب میں غلام آزاد کرنے کی استطاعت بظاہر نہیں رکھتی، تو مولا تم میرے محبوب کی امت کے جو
گناہگار ہیں، دوزخ کے غلام ہیں، ان کو آزاد کر دے، ان کو آزاد کر دے۔ ابھی یہ دعا مانگی جا رہی ہے، ابھی یہ دعا ہو رہی ہے تو فوراً جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں اور کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا صحابہ آج سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ہماری بڑی عجیب و غریب دعوت کی ہے، کھانا بھی جنت سے آیا ہے، پر سنیں صحابہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سیدہ نے اللہ سے میری گناہگار امت کی بخشش کا سوال کیا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دعا کے صدقے میری امت کے 50,000 گناہگاروں کو بخش دیا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کا یہ موضوع اسی بات پر رہا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہے نا، کسی بھی صورت پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور محبوب اپنی امت کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جب بخشش اور مغفرت کا سما ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاستہ میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے سفارش کا شفاعت کا حق دیا ہے، اور ساتھ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم حدیث ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا صحابہ کرام سے کہ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جو اللہ رب العزت نے شفاعت کا حق دیا ہے وہ کس کے لیے دیا ہے؟ وہ نیکوں کاروں کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت گزاروں کے لیے نہیں ہے، وہ ولیوں کے لیے نہیں ہے، وہ غوثوں کے لیے نہیں ہے، وہ صحابہ نیکوں کاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری گناہگار امت کے لیے ہے، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میری امت کا آخری بندہ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ہم لاکھ مرتبہ شکر بجا لاتے ہیں، کروڑ مرتبہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کیا، ہمیں امت میں پیدا کیا، کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی کہ مولا ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے جس کے لیے تو نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے، جس کے لیے تو نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔